اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹفل ٹیچرز، پرنسپل صاحب محترم عمیر جاوید صاحب اور الحمدللہ تمام رسپیکٹفل اور ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ ہم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس کے شکر اور خوشی اور حمد و توصیف یہ وجہ ہے ہماری یہاں پہ بیٹھنے کی. یعنی ہم جو یہاں آئے ہیں، ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرا مولا تیرا بے پناہ شکر کہ تو نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا کہ جس نے تیرا معبود ہونا بتایا. تو نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا کہ جس نے ہمیں تیرا ایک ہونا بتایا. انسانیت در بدر بھٹک رہی تھی اور جھوٹے معبودوں کے سامنے اپنی عزت والی جبین کو جھکایا جا رہا تھا. حالت اس قدر ناگفتہ تھی، بیٹی کا تقدس ختم ہو چکا تھا. ماں جس کے قدموں کے نیچے سرکار کے وسیلے سے جنت آئی، ماں کو باپ کے فوت ہونے کے بعد بیٹے کی وراثت شمار کیا جاتا اور وہ بیٹے کی منقوہہ ہو جاتی، اور صرف منقوہہ نہیں بلکہ بیٹے کی مرضی ہے تو اس کو اپنے پاس رکھے، چاہے تو اس کو بازار میں بیچ دے. اسٹوڈنٹس دیکھیے کہ جب ایک ماں جس کے ساتھ اتنی یادیں ہیں، جب وہ بازار میں بکتی ہوگی تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. ہم کیوں نہ اس کریم آقا کے قربان جائیں کہ وہ ایسی رحمت بن کر آئے کہ ماں کی جو وہ پوزیشن تھی اب وہ نہ رہی، بلکہ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھرے ہونٹوں سے یہ ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. آج اگرچہ جلسہ میلاد کا ہے، ہم سرکار کی میلاد، آپ کی ولادت، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ پتہ ہے we are not abnormals, we are normal persons، کہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ خوشی کے وقت خوشی ہوا جاتا ہے، خوشی کے وقت خوشی ہوا جاتا ہے. اور شریعت مطہرہ نے ہمیں حدود و قیود بتائے ہیں. وہ انگلش کہتی ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. سرکار فرماتے ہیں ما عال من اقتصد، وہ بندہ کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرے. شریعت نے ہمیں خوشی کی بھی حد بتائی ہے، شریعت نے ہمیں غم کی بھی حد بتائی ہے. خوشی کی حد یہ بتائی ہے کہ اللہ اگر آپ کو رحمت دیتا ہے، اگر بیٹا دیتا ہے تو خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلاؤ. 2 جانور جو چھوٹے ہیں نا، کون سے چھوٹے، بکرا بکری وغیرہ، یہ ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، آنے والوں کو بھی کھلاؤ. کھلا کر خوشی کا اظہار کرنے کی شریعت ہمیں خود تعلیم دے رہی ہے. اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک جانور وہ اللہ کے حضور پیش کرو، قربان جائیں. بیٹا بھی، بیٹا نعمت، بیٹی رحمت، یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں نہ ہوتی اگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے. محمد نہ ہوتے، خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. یہ سارے ہنگامے، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ پہاڑوں کی بلندیاں، یہ پھولوں کے رنگ، یہ دنیا کے اندر جتنی خوبصورتیاں ہیں اور دنیا کے اندر جتنا اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، یہ سارے کا سارا یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. سارے کا سارا صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج الحمدللہ ہمیں خوبصورت علم والے بھی مل رہے ہیں، ہمیں خوبصورت نظارے بھی مل رہے ہیں. کہتے ہیں سب نظارے حضور آپ سے ہیں، چاند تارے حضور آپ سے ہیں، یہ سارا کچھ آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. تو کتنے دلوں کو قرار ملا. تو شریعت نے جو لمٹ بتائی ہے، جب خوشی ملتی ہے تو جائز طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرو، جائز طریقے سے. چاہے ہر دن سیلیبریٹ کرو، شریعت منع نہیں کرے گی. چاہے ہفتے میں ایک بار سیلیبریٹ کرو، شریعت منع نہیں کرے گی. چاہے مہینے میں ایک بار کرو، چاہے سال میں ایک بار کرو، اور چاہے ہر لمحہ ہی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، شریعت جب منع نہیں کرے گی اگر شریعت کے دائرے میں کرو گے. اور اگر شریعت کے دائرے سے باہر ہوگے تو چاہے شادی کی خوشی ہے، چاہے بچہ پیدا ہونے کی خوشی ہے، چاہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کی خوشی ہے، اگر ہم
میلاد مارچ کر رہے ہوں اور سرکار کی نعتیں پڑھ رہے ہوں، اور اگر کوئی مریض وہاں سے گزرنا چاہے اور اس کو ہم اس لیے نہ گزرنے دیں کہ جی میلاد مارچ چل رہا ہے تو ہم نے کریم آقا کا پیغام رحمت ڈیلیور نہیں کیا، پھر ہم زحمت بن رہے ہیں۔ ہمارے آقا رحمت بن کر آئے تھے، سرکار کے سیرت کے پہلو کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ ہم سرکار کے میلاد کے جلسے میں سے اور محفل میں سے سیرت کا پیغام بھی لے کر آئیں۔ سرکار فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین اللہ کا پیارا اللہ کا ولی کون ہے؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے جلسے کریں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کا اظہار کریں گے، اللہ نے نہیں منع کیا کہ تم چاہے کھڑے ہو کے کہو مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ علیہ وسلم، چاہے چلتے پھرتے کہو حضور میری تو ساری، دیکھو جو عاشق ہوتا ہے نا، جو کسی کا عاشق ہوتا ہے، محبت کو اس سے جدا نہیں کر سکتے کہ جی بیٹھا ہے تو اس کو محبت ہے، کھڑا ہے تو محبت نہیں رہی۔ عاشق کے انداز یہ ہوتے ہیں کہ وہ چلتے بھی محبوب کی محبت میں، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب گھر سے چلے تھے تو سیرت کا پیغام، گھر سے چلے تھے تو سرکار کیا کرتے تھے؟ گھر سے پاؤں باہر نکالتے تھے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ پڑھیں گے تو ہمارا گھر بھی امن و عافیت میں، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتیں عطا کرے گا۔ اور جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، کسی ذکر کے ساتھ اگر ہم داخل ہوں، جی گھر میں بڑے جنات ہو گئے، یہ ہو گیا، ہم نے ذکر کے ساتھ داخلہ ہی ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ اگر دایاں پاؤں گھر میں رکھیں اور اللہ اکبر پڑھ کے ہم گھر میں داخل ہوں تو اس سے بڑا کوئی نہیں، ساری بلائیں ٹال جائیں گی، اور گھر میں مکینوں پر السلام علیکم کہیں، یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس میلاد کے پروگرام سے خوبصورت پیغام لے کر جائیں، اور کیا کریں؟ ہمیں تبدیلی آنی چاہیے۔ آج کے بعد ہم کوشش کریں کہ اپنے والدین کے ہاتھ چوما کریں، اپنے والدین کے ہاتھ چوما کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی۔ یقین کر لیں اگر آپ نے اس ترتیب کو پکڑ لیا نا، اپنے والدین کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، یہ گریٹ سائن آف جو ہے نا رسپیکٹ ہے، گریٹ سائن آف رسپیکٹ ہے جو آپ اپنے والدین کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ترتیب شروع کر دی، انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو کسی اللہ والے کے ہاتھ چومنے سے منع کر دے۔ ہم نے ترتیب خراب کر دی۔ جہاں رسپیکٹ کی ترتیب بنتی تھی، ہم نے ماں باپ کو اگنور کیا۔ آج اگر ہمارے گھروں کے اندر کیمراز لگا کر ہماری ویڈیوز بنائی جائیں کہ ہم ماں کے ساتھ کس طرح کی بدسلوکی، اتنا سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے ماں کو، جس کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی تھی، اس کے ساتھ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر، آپ کو نہیں پتا تھا آج میرا یہ موڈ ہے، بھائی تمہارے موڈ کا ماں کو کیا پتا کہ تمہارا موڈ آج چینج ہو چکا ہے؟ کھانے کے لیے جھگڑا، پینے کے لیے جھگڑا، کپڑوں کے معاملے میں جھگڑا۔ دوستو ماں ایسی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جو والدین ہیں نا، ان کے سامنے اپنے رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھٹک دو، اور کیا کہو؟ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ سیرت کا پیغام ہے کہ ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ والدین کے حوالے سے پیش کر کے میں اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے معاملے میں اپنے رب کا فرما بردار رہا، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس کے والدین میں سے کوئی ایک ہے تو اس کے لیے 1 دروازہ کھلتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کے معاملے میں اپنے رب کا نافرمان رہا، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس کا کوئی ایک ہے تو اس کے لیے 1 دروازہ کھلتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے والدین ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں، جہنم کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہ بڑا خوبصورت پیغام ہوگا کہ اگر والدین آپ سے ڈیفرنس اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا، کہ بھئی بچہ ادھر کالج میں آیا ہے، کیا ڈیفرنس لے کر گیا ہے، تو اگر آج کے بعد آپ نے والدین کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، ایک، اور دوسرا اپنی آوازوں اور لہجوں کو مینج کر دیا، یقین کیجئے یہ وہ ڈو گڈ ہیو گڈ والی پالیسی ہے نا، ایز یو سو سوشل یو ریپ۔ آج اگر آپ ادب کے بیج لگائیں گے، دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا ادب عطا فرماتا ہے، آپ کا ادب کیا جائے گا۔ اس لیے
ہم اس دعا پر ختم کرتے ہیں اور اس پیغام پر ختم کرتے ہیں کہ میلاد منانے کی چیز ہے اور سیرت اپنانے کی چیز ہے. میلاد منانے کی چیز ہے اور سیرت اپنانے کی چیز ہے. تو ہم یہ اللہ کے آسرے پر اور اس کے بھروسے پر یہ عہد کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں. میرے مولا تو ہماری مدد فرما. سب بولیے آمین. میرے مولا تو ہماری مدد فرما. آمین. صلاۃ و سلام پڑھیے.